نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے آخری اور تیسرے عشر جہنم سے آزادی کے متعلق کچھ معروضات عرض کی گئی۔ آخری عشر کا اہم عمل ہے اعتکاف۔ متعدد روایات ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک دن کا بھی نفلی اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، تو اللہ اس کے درمیان میں اور جہنم کی آگ کے درمیان میں 3 بڑی خندقیں پیدا کر دیتا ہے۔ خندق پیدا کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ دوسری جانب کوئی پہنچ نہ سکے، جیسے غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی تاکہ دشمن مدینہ پاک تک حملہ کی نیت سے پہنچ نہ سکے۔ تو اگر ایک خندق بھی کھود دی جائے تو اس کو عبور کرنا، اس کو کراس کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ایک دن کا اعتکاف اس انسان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھودنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اس انسان پہ جہنم کو حرام فرما دیتا ہے ایک دن کا اعتکاف۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ یعتکف الذنوب، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا أَوْ كَمَا قَالَ، کہ اس اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا ثواب اسی طرح دیا جاتا ہے جو نیکیاں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا، ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف میں کسی کی جا کے تیمارداری نہیں کر سکتا، کسی کی تعزیت پہ نہیں جا سکتا، کسی راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں بتا سکتا، کسی راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا سکتا، اس قسم کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں، کہیں جا کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ان تمام نیکیوں کا ثواب اس کو اعتکاف کی حالت میں خود بخود ملتا رہتا ہے، جو نیکیاں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اعتکاف کرنے والے کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، اعتکاف کی بھی ساری نعمتیں لے گا اور اعتکاف کے بغیر بھی جتنی نیکیاں تھیں اللہ اس کی بھی اس کو سعادت بخشے گا۔ اور اس سے بڑی فضیلت اعتکاف کی کیا ہوگی کہ نبی مکرم علیہ السلام ہوا یعتکف العشر الاواخر من رمضان، بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے تو 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کرنے والے کو نماز بآسانی مل جاتی ہے، تکبیر اولیٰ سے مل جاتی ہے، ہر وقت نیکی کا ثواب ملتا ہے کہ وہ سو رہا ہے تب بھی ثواب ہے، کھا پی رہا ہے تب بھی ثواب ہے، آرام کر رہا ہے تب بھی، ہر حالت میں نیکی لکھی جائے گی اس کی۔ اور پھر اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر، شب قدر کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر رات وہ کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے اور جب نیند آ جاتی ہے سو جاتا ہے۔ تو اگر وہ عبادت کرتے کرتے سو بھی گیا ہے تو انشاءاللہ شب قدر کی رات، پوری رات عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو اصل میں اعتکاف اللہ رب العزت سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو درست کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا حقیقت میں اپنی قبر کی تیاری میں لگا ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی تنہائی، اپنی خلوت یوں لگتا ہے جیسے میں آخرت میں پہنچ چکا ہوا ہوں اور میرے سامنے بس میرا رب ہے اور اپنے رب کو میں نے راضی کرنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ اس لیے اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مسنون اعتکاف جو آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے، اگر یہ کوئی نہ کر سکے تو پھر نفلی اعتکاف ہے، وہ تو کسی بھی وقت میں
ہم مسجد میں بیٹھیں ابھی نیت کر لیں اعتکاف کی، جن حضرات نے نہیں کی تو ایک نفلی اعتکاف شروع ہو گیا، جو ہی مسجد سے قدم باہر رکھیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف کی تو کوئی حد نہیں ہے، بعض لوگ آخری 3 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں یا تاخراتوں میں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف کے طور پر وہ ٹھیک ہے۔ البتہ جو مسنون اعتکاف کریں گے ان کے لیے کچھ لازمی شرائط ہیں۔ جو مسنون اعتکاف ہے، آج انشاءاللہ اعتکاف ہوگا اور اللہ کی رحمت سے جہاں جہاں مسلمان اعتکاف کریں گے مسنون اعتکاف، ان کے ذمہ یہ بات لازم ہوگی کہ آج غروب آفتاب یعنی 20واں روزہ گزرنے کے بعد جب سورج غروب ہوگا تو اس غروب سے پہلے اپنی اعتکاف کی جگہ میں مسنون اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں۔ اس میں روزہ شرط ہے، باقی تمام ایام میں روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور پھر خواتین جو کہ گھر کی مسجد میں نماز کی جگہ پر اعتکاف کریں گی، کوئی چھوٹا کمرہ اگر پہلے سے مسجد نماز کے لیے وقف ہو جہاں پہ نماز پڑھا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا نہیں تو اس کو مخصوص کر لیا جائے کہ یہ والا چھوٹا کمرہ یا بڑا ہال کمرہ ہے تو اس کا کچھ حصہ، آدھا حصہ مثلاً یہ مسجد کے لیے سے ہم نے وقف کر دیا اس رمضان کے مہینے کے اعتکاف کے لیے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزرے گا، اعتکاف ختم ہوگا، تو اس کمرے کو، اس گھر کے حصے کو ہم عام گھر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بعض مرتبہ مشکل کا سبب بن جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گھر کے کسی کمرے میں مسنون اعتکاف خواتین نے کیا اب وہ کمرہ ہمیشہ ہی مسجد بنانا پڑے گا، تو یہ چیز لازم نہیں ہے۔ بعد میں اس کمرے کو، اس حصے کو اسی طرح نارمل روٹین میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو خواتین اس گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اس جگہ پر تشریف لے جائیں۔ پھر اہم پابندی روزہ ہے۔ دوسری اہم پابندی ہے جو جگہ مسجد نماز کے لیے مخصوص ہے اس جگہ سے اگر باہر نکلنا ہے تو باہر نکلنے کی ایک وجہ ہوگی، وضو نہیں ہے تو وضو کرنے کی جا سکتے ہیں، بیت الخلاء کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر علاج معالجہ مسجد کے اندر ممکن نہیں ہے تو پھر باہر اگر ممکن ہو تو کم سے کم جہاں ممکن ہے تو وہاں جا کے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ انتہائی کسی شرعی یا طبعی مجبوری کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا ممکن ہے، ورنہ بغیر ایسی مجبوری کے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا ایک دن ایک رات کی لازم ہوتی ہے۔ ایسے ہی خواتین اگر گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو گھر کے وہ کام کاج، وہ ضروری چیز جو اپنے اس گھر کی مسجد کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی انجام دے سکیں تو وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر باہر جانے سے خواتین کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اپنے معمولات کو دیکھتے ہوئے اعتکاف کیا جائے۔ جو مسجد کے وضو خانہ ہیں، جوتے اتارنے کی جگہ ہیں، مسجد سے ملحق جو کمرے بنے ہوں گے، یہ تمام چیزیں اعتکاف کرنے والے کی حدود سے باہر ہیں۔ ان جگہوں پر بھی جانا بغیر شرعی اور طبی مجبوری کے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اعتکاف اگر ٹوٹ جاتا ہے تو 10 دن 10 رات کی قضا واجب نہیں ہوتی، 10 دن 10 رات کی قضا واجب نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کی قضا روزے کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ اعتکاف ہے، اس اعتکاف میں دعائیں مانگنا ایک بڑا اہم عمل ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں پروردگار عالم اس آخری شروع ہونے والے عشرے کو ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اسے صحیح معنی میں اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔